بابر اعظم جب کپتان تھے یا پاکستان کی طرف سے بھی یا پشاور کی زلمی سے بھی جب مار پڑتی ہے بولرز کو، بابر اعظم کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آتا ہے. وہ اپنے بولر سے جا کے بات چیت یا اس طرح مشورہ کرتے نہیں ہیں. آج ایک دفعہ پھر ایک ہی فلو میں پشاور زلمی بولنگ کرتا ہوا نظر آیا، اور جس طرح پشاور زلمی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، سائنز آف کنسرن ہے، کیچز. اور زلمی کو چاہیے اسٹیپ ڈاؤن کرا دے کیپٹنسی سے، جو آج ٹورنامنٹ جی جو کیپٹنسی کری ہے میرے لیے تو یوز لیس ہے. اچھا پشاور زلمی کے فینز، مجھے آپ کے لیے بہت برا لگ رہا ہے. یہ جو آج ہوا ہے یہ صرف ایک ٹریلر ہے. یہ پی ایس ایل آپ کے لیے اس سے زیادہ دردناک ہونے والی ہے. ایک اوور میں ایک لڑکا 9 رن دیتا ہے، ہاں صحیح ہے، اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں جب پٹائی ہو رہی ہوتی ہے. ہاں اسی طرح پچھلے میچ میں تو سائم ایوب سے نیا بال کرایا تھا، آج کیوں نہیں کرایا؟ اور بہت ساری، کیونکہ آپ کے پاس بولنگ بالکل فارغ ہے، اور آپ کی جو بیٹنگ ہے یہ کیسی بیٹنگ ہے جس کے لیے مڈ اننگز میں کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ آج بابر اعظم میچ جتوا دے. اگر آپ کے بلے باز کو دعا کی ضرورت ہے نا تو اس کے سکل لیول کا اللہ حافظ ہے. پشاور کے پاس ابھی دوسرا امیدوار کوئی ہے کپتانی کا؟ کون سر کپتان کامران بھائی سمجھتے نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیو میرا ان کی اپنی رائے ہے، میری رائے ہے. دیکھیں باسط ٹورنامنٹ چینج کریں گے تو اور یعنی پوری ٹیم دباؤ میں نہیں آ جائے گی کہ یار یہ تو کرائسس ہو گیا. کس بات کا دباؤ؟ جب آپ کراچی کے کنگز نے فیصلوں ایک بار سے کیا تھا اف آئی ایم رائٹ مڈل آف ٹورنامنٹ میں، جب آپ کے فیصلوں سے وہ روی نہیں، اس بپارا کو ٹائم بلایا، کراچی نے ٹھیک کیا تھا. اچھا جب آپ کے فیصلوں سے ٹیم خراب ہو رہی ہے، ٹیم کے فیصلے آپ جو لے رہے ہیں اس سے ہر چیز خراب ہو رہی ہے. پچھلے میچ میں ہم نے یہی پہ بات کری تھی جی، آپ نے جس بیٹر کو 7ویں نمبر پہ بھیجا ہے اس کو اوپر بھیجیں، صحیح ہے، اوپر بھیجا، آج اس کو 3 بھیجا، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، آؤٹ ہو گیا، نظر آیا فیصلہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ 244 رن چیز کر رہے ہیں اور آپ اوپنر آ رہے ہیں. آج تو کوئی بھی نہیں چل سکا. سائم ایوب بھی پچھلے میچ میں چلے، آج نہیں چلے. لیکن آپ سمجھتے ہیں اس سٹیج پہ یعنی اتنے برے حالات بھی نہیں کہ کپتان چینج کر دیا جائے؟ ابھی 2 میچ میں 10 میں سے کنٹینیو چلانا چاہیے. آج دیکھیں بابر نے تو کم بیک کر ہی لینا، پرفارم کر ہی لینا، لیکن آج تعریف صاحبزادہ فرحان کی کرنی چاہیے. باسط بھائی بابر کی پرفارمنس ایز اے بیٹسمین سے اس کی بات نہیں کر رہے، پرفارمنس ایز اے کیپٹن بھی بات کر رہے ہیں. ایز اے پلے بات کر رہے ہیں، ایز اے کیپٹن کیا ہے؟ ایز اے کیپٹن میں بھی ایز اے کیپٹن ہی بات کر، کم بیک تو کر ہی لے گا. دیکھیے ایز اے کیپٹن ہی میں نے کہا نہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے. ٹیم مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی، لیکن اتنی پینک ہونے والی بات نہیں ہے. اور میرے خیال سے بھی میچز پڑے ہوئے ہیں، کم بیک کریں، لیکن تھوڑا سا کیپٹنسی پہ جیسے باسط بھائی نے کہا نا، ٹھیک ہے، علی رضا رکھا ہوا نئے بال کا بولر ہے، اس کو 5واں اوور کروا رہے ہیں، نیا بال محمد علی کو کروا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیپٹنسی اتنی اسٹرانگ ہو نہیں رہی جتنی کرنی چاہیے. ابھی پشاور کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، کامی کہہ رہا ہے کہ جو فیصلے یہ غلط کر رہا ہے، میں نے اسٹیڈیم میں وہ اسٹیپ آپ نے کہہ دیا کپتان غلط فیصلے کر رہا ہے، اسٹیپ ڈاؤن کرایا جائے. ہاں بھائی دیکھیے ٹو ارلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی جو پرابلم ہے وہ تو ڈرافٹ میں ہی شروع ہو گئی نا. ڈرافٹ میں آپ ٹیم بناتے ہیں کہ آپ کی پرفیکٹ 11 بن سکے. صحیح ہے. ان کا تو ڈرافٹ ہی اتنا خراب ہے کہ انہوں نے کیا پلیئرز لیے ہیں، ان کے پاس کتنے اوپنرز کے آپشن ہیں، اور پھر جس ٹیم میں بھی کسی کو ٹاپ پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا نا کہ یہ اوپر ہی کھیلے گا، ادروائز یہ نیچے نہیں کھیل سکتا، تو وہ ٹیم کیسے اچھا کرے گی؟ آپ بڑے اسکور پہ کیسے، جیسے بابر اعظم ہو گئے یا کوئٹہ میں سعود شکیل ہو گئے، اگر آپ کسی کو زبردستی اس نمبر پہ کھلا رہے ہیں کہ وہ نیچے جا کے اس سے رن نہیں ہوں گے، تو پھر تو بابر کا اوپینین رہتا ہے کہ نہیں میں اوپن ہی اوپینین. بابر اعظم جب کپتان تھے یا پاکستان کی طرف سے بھی یا پشاور کی زلمی سے بھی جب مار پڑتی ہے بولرز کو، بابر اعظم کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آتا ہے. وہ اپنے بولر سے جا کے بات چیت یا اس طرح مشورہ کرتے نہیں ہیں. آج ایک دفعہ پھر ایک ہی فلو میں پشاور زلمی بولنگ کرتا ہوا نظر آیا، اور جس طرح پشاور زلمی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، سائنز آف کنسرن ہے، کیچز بھی چھوٹے. بابر اعظم سے بھی ایک کیچ چھوٹا اینڈ کے اندر، اور یہ جو ہے جلتی پہ نمک چھڑکنے والا کام کرتا ہے. ورنگ سائنس ہیں پشاور زلمی کے لیے اور حاجی اکرم کے لیے، جو کہ 10 سال سے آلموسٹ پشاور زلمی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور پشاور زلمی صرف ایک دفعہ چیمپئن بن سکا، صرف ایک دفعہ، اور زیادہ تر شارٹس پشاور زلمی کے اندر حاجی اکرم صاحب لیتے ہیں. ان کی مرضی سے، مشاورت سے ہی ساری چیزیں، چاہے کوئی کپتان بنتا ہے، چاہے کوئی ریپلیس ہوتا ہے، چاہے پکس ہوتی ہیں، چاہے کوچنگ سٹاف میں کوئی آتا ہے، تو حاجی اکرم ہوتے ہیں. اس دفعہ تو
بڑے بڑے پلیئر جو ہیں ایک دو پھر موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. انضمام الحق صاحب موجود ہیں, مشتاق احمد صاحب موجود ہیں پشاور کے ڈگ آؤٹ میں. ہوپ فلی وہ کوئی اس طرح کا جادو چلائیں گے جس طرح وہ سمجھاتے ہیں, لوگوں پہ تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے. ہوپ فلی وہ پشاور زلمی کا بھی جو یہ ڈوبتی ہوئی نیا ہے اس کو پار لگانے میں کام دیں گے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی کریں گے کہ جس میں پتہ لگے کہ بولنگ کہاں کرنی ہے, بیٹنگ کیا ہو رہی ہے. بیٹنگ کے اندر بھی آپ دیکھیے بہت ساری غلطیاں نظر آئی ہیں, لیکن بیٹنگ بیچاری کیا کرتی, کیونکہ صاحب زیادہ فرحان نہیں ایک طرف ہی کر کے رکھ دیا. آج دن صاحب زیادہ کا ہے. آج پشاور زلمی کی بیٹنگ کو ہم اتنا ڈسکس کریں گے نہیں, صرف صاحب زیادہ فرحان کی بیٹنگ اور پشاور زلمی کی بولنگ کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ میچ ٹھیک ہے جب تک میچ پورا ختم نہیں ہوتا ہے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, لیکن ہمیں پہلی اننگ کے بعد جس طرح پشاور زلمی کے ہاتھ پیر پھولتے ہوئے نظر آئے, لگ رہا تھا کہ یہ چیز ان کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا. دو کہ تھوڑے سے گلمس ہمیں ضرور نظر آئے پشاور زلمی کی طرف سے بھی بیٹنگ کے اندر, لیکن وہ انف نہیں تھے, وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ پشاور زلمی کو جو ہے اوور دا لائن لگا سکے یا یہ میچ جتوا سکیں. بہت ورنگ سائنز ہیں. پشاور کی جو قوم ہے, پشاور کی جو عوام ہے, وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے پشاور زلمی کی ہائر مینجمنٹ سے بھی کہ وہ اس طرح کی سٹیج سجائیں گے جس پہ. پشاور زلمی کے فینز, مجھے آپ کے لیے بہت برا لگ رہا ہے. یہ جو آج ہوا ہے یہ صرف ایک ٹریلر ہے. یہ پی ایس ایل آپ کے لیے اس سے زیادہ دردناک ہونے والی ہے, کیونکہ آپ کے پاس بولنگ بالکل فارغ ہے اور آپ کی جو بیٹنگ ہے یہ کیسی بیٹنگ ہے جس کے لیے مڈ اننگز میں کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ آج بابر اعظم میچ جتوا دے. اگر آپ کے بلے باز کو دعا کی ضرورت ہے نا تو اس کے سکل لیول کا اللہ حافظ ہے. کتنے سال سے آپ دعائیں کریں گے اور کیا کچھ کریں گے. پشاور زلمی کے آنر جاوید افریدی, میرا آپ کو بھی یہ میسج ہے کہ آپ اس پی ایس ایل کے بعد دیکھ لیں کہ آپ نے پی ایس ایل جیتنی ہے ٹرافی, یا آپ نے بس وہ لوگوں کی فیورٹ ٹیم بننا ہے جو جیتتی جوتتی نہیں ہے, جیسے آر سی بی آئی پی ایل میں. ٹرافی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس لوگوں کی فیورٹ ٹیم بن جاؤ, لوگوں کے فیورٹ پلیئر اکٹھے کر لو, آپ کے نام کی ٹک ٹاکس بھی بنیں گی, لیکن آپ پی ایس ایل میں ٹرافی نہیں جیت سکیں گے. وہ محمد حارث جس کو پاکستان کے سلیکٹر اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برین لیس کرکٹر ہے, وہی شیر کا بچہ اکیلا کھڑا رہا ہے اتنے بڑے ٹوٹل میں. اگر اس کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی 15-20 منٹ کے لیے کھڑا ہوتا تو کم سے کم پشاور زلمی اس میچ میں اس سے بہت بہتر کر سکتا تھا. آپ کے خیال سے یہ ٹوٹل چیز ہونا تھا؟ کتنے پرسنٹ چانس تھے یہ ٹوٹل چیز ہونے کے؟ 243 چیز ہونے کے پتہ کتنے پرسنٹ چانس تھے آپ کے؟ ایبسلیوٹلی 0%. آپ کی سوچ ہی غلط تھی. یہ چیز پشاور زلمی کے لیول کا شاید نہیں تھا اس بیٹنگ آرڈر کے ساتھ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بابر اعظم بہت ہی ٹائم لے کے کھیلنے والا پلیئر ہے. کبھی کبھی سٹائلش دکھ جاتا ہے, لیکن میچ وننگ ناکس کا کوئی تعلق نہیں ہے بابر اعظم سے. آج پشاور زلمی زیادہ سے زیادہ پتہ کیا کر سکتی تھی؟ ایک کوشش, سنسیئرٹی, لائلٹی اپنے فینس کو دکھانے کے لیے پشاور زلمی اوون کو اوپن کرا دیتی. اب آپ سارے میرے پہ چڑھ جائیں گے کہ جی اوون نے کیا کر لیا, 10 ہی تو رنز کیے ہیں. وہ بعد کی بات ہے. جب مڈ اننگز میں ہم سارے یہ سوچ رہے تھے کہ پشاور زلمی یہ کیسے چیز کر سکتی ہے, تو آپ کے پاس مچ اوون جیسا ایسا پلیئر تھا جس نے بگ بیش کے فائنل میں ابھی بگ بیش کے فائنل میں 100 کیا اور اپنی ٹیم کو ٹرافی جتوائی. آپ کے پاس ایسا بندہ موجود تھا, آپ نے اس کو اوپن نہیں کروائی. آپ نے کیوں اوپن نہیں کروائی؟ کہ اگر وہ اوپن کر لیتا تو بابر نے پھر کہاں پہ بیٹنگ کرنی تھی؟ کیونکہ
वन डाउन तो ऑब्वियसली फिर हारिस ने आना था। बाबर जितना नीचे जाता जाएगा वो उतना ही एक्सपोज होता जाएगा। देखो, ये आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि बाबर आजम ऐसे मैच आपको जितवाएगा। ये ख्वाहिश की हद तक ठीक है, लेकिन इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की T20 टीम में बाबर आजम की जगह अब नहीं बनती, काफी लोग कहते हैं कि यार बनती है, उसने इतने रन्स किए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर जब एक लेवल पे नहीं जा रहा होता, उसको इंप्रूवमेंट के लिए अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे पावर हिटिंग बाबर आजम को नहीं आती। आज भी 10-11 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी, और उससे पहले भी 3-4 साल की अंडर 19 जूनियर लेवल क्लब क्रिकेट, मतलब कोई मान के चल लो 15-16 साल से एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसको आज भी स्वीप शॉट मारनी नहीं आती। और ये कमेंटेटर्स चीख चीख के बताते हैं।